السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف ہا یا عین صاد۔ یہ ذکر ہے رحمت کا، رب کا، آپ کے رب کی، عبدہ بندے اس کے، زکریا علیہ السلام پر۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، بیان ہے اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر، جو اللہ رب العزت نے ان کو رحمت سے نوازا، جس رحمت سے نوازا یہ اس کا ذکر ہے، اس کا بیان ہے۔ اذ نادا، جب پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، نداءً پکارنا، خفیہ پوشیدہ۔ جب انسان دل سے پکارتا ہے تو اس کی توجہ خاص ہوتی ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر ہم جو ہے آواز کے ساتھ اللہ کو پکاریں تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر بٹ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو دل میں پکارنا ہے، دل سے التجائیں کرنا ہے، دل سے اس سے جو مانگنا ہے وہ مانگنا چاہیے۔ تو فرمایا اس نادا، جب انہوں نے پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کو، نداءً پکارنا، خفیہ پوشیدہ، یعنی دل میں۔ کہا زکریا علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، اصل میں تھا یا ربی، تو اللہ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے شروع سے یا، جس کا معنی اے، یا کو ختم کر دیا، اور با کے آخر سے یا کو ختم، چھوٹی یا کو ختم کر دیا، تو اصل جملہ تھا یا ربی، اے رب میرے۔ یا کے معنی میرا، آخری یا کا معنی میرا، میری، میرے۔ کہا زکریا علیہ السلام نے رب، اے رب میرے، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو چکی ہیں، العظم تمام ہڈیاں، منی مجھ سے، یعنی میرے جسم میں سے، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں جو ہے تمام کی تمام وہ وہنا کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل، اور شعلہ مارا ہے، چمک اٹھا ہے، الراس، خاص سر، یعنی میرا سر، شیباً بڑھاپے میں، میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مارا ہے، یعنی میرے سر کے بال جو ہے سب کے سب جو ہے وہ سفید ہیں، جو میرے بڑھاپے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ واشتعل، اور شعلہ مارا، الراس، حقیقی سر نے، یعنی میرے سر نے، شیباً بڑھاپے کا، میرے سر کے سفید بالوں سے میرا بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے۔ ولم، اور نہیں اکن، میں ہوں، بے دعائے، ساتھ پکارنے کا تجھ کو، رب، اے میرے رب، شقیہ بدبخت، نا امید، مایوس۔ اے اللہ، میرے جسم کی تمام ہڈیاں کمزور ہو چکی، میرا سر جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے، میرے بڑھاپے کی گواہی دے رہا ہے، لیکن میں تیرے سامنے دعا کرنے سے، اے میرے رب، مایوس نہیں ہوں، بدبخت نہیں ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اس کمزوری میں بھی، تیرے سامنے التجا کرتا ہوں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، خفت، ڈرتا ہوں میں، خوف، وَإِنِّي خفت، اور بے شک ڈرتا ہوں میں،
الموال یا خاص وارثوں سے، من ورائی بعد اپنے، من سے ورائے بعد، یا اب میرے یا اپنے، وَإِنِّي خِفْتُ اور میں ڈرتا ہوں، الموال یا تمام حقیقی وارثوں سے، من ورائی پیچھے اپنے، وکانت اور ہے، امراتی بیوی میری، عاقرن بانجھ، میرے جو رشتہ دار ہیں مجھے امید نہیں ہے کہ وہ تیرے آسمانی دین کو جو ہے دنیا تک پہنچانے کا حق ادا کریں گے، ایسا میرے وارثوں میں سے ایسا شخص کوئی نہیں ہے، اور بیوی میری جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، ساری عمر جو ہے نہ بچہ پیدا ہوا نہ بچی پیدا ہوئی، فہب پس تو عطا کر، وہاب کے معنی بہت زیادہ عطا کرنے والا، حب فعل امر ہے، فہب پس تو عطا کر لی واسطے میرے، من لدن کا پاس کا اپنے، من سے اپنے پاس اپنے سے، ولین کوئی دوست کوئی وارث، اے اللہ میرے وارثوں میں سے کوئی بھی تیرے آسمانی دین کی خدمت کرنے والا نظر نہیں آتا مجھے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد یہ تیرے آسمانی دین کی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے یہ رک جائے گا، بند ہو جائے گا، اور بیوی میری جو ہے وہ ساری عمر بانجھ رہی ہے، کوئی اولاد نہیں، لہٰذا میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں کہ حب لی عطا کر واسطے میرے، من لدن کا پاس اپنے سے، ولین کوئی دوست کوئی والی وارث، ولین کے معنی وارث، یارثو جو وارث بنے، نی میرا، و یارثو اور وارث بنے، من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں سے ان کا جو ہے وہ وارث بنے، ایسا بیٹا عطا فرما، ایسا مجھے وارث عطا فرما جو یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں کا وارث ہو، وجعل ہو اور بنا دے اس بیٹے کو، رب اے میرے رب، رضیہ خوش کرنے والا، وہ ایسے کام کرے کہ تیری مخلوق سب کی سب جو ہے وہ خوش ہو جائے، اور یہ مقام جو ہے نبیوں کا ہے کہ جس پر سب کے سب خوش ہو جائیں، جو کسی کو ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، تو رضیہ کے معنی پسندیدہ، وجعل ہو اور بنا دے اس کو، رب اے میرے رب، رضیہ لوگوں کو راضی کرنے والا یا پسندیدہ، لوگوں کا پسندیدہ وہی ہوگا جو لوگوں کو خوش کرے گا اپنے اخلاق سے، کردار سے، یا زکریہ، یہ التجا کر دی زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت نے ان کی التجا سن کر فرمایا، یا زکریہ، اے زکریہ علیہ السلام، انا بے شک ہم، نبشرو ہم خوشخبری دیتے ہیں، کا تجھ کو، بے غلام ساتھ ایک بیٹے کے، اے زکریا تو نے ہم سے بیٹا مانگا ہے، وارث مانگا ہے، کہ میرے بعد جو اے اللہ تیرے دین کی تبلیغ کرے، دین کی خدمت کرے، تو ایسا وارث مانگا ہے، ہم نے تیری دعا قبول کر لی، اور ہم جو ہے نبشر کا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بے غلام ساتھ ایک بیٹے کی، اسمہ نام ہوگا اس کا، یحییٰ، ہم آپ کو اپنی طرف سے بیٹے بھی کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور نام بھی اس کا خود تجویز کرتے ہیں کہ اس کا نام بھی ہماری طرف سے یحییٰ ہوگا،
لم نجعل نہیں بنایا ہم نے نہو واسع اس بیٹے کے من قبل اس سے پہلے سمیہ نام جیسا، ہم اس کا ایسا نام رکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی شخص کا نام نہیں تھا، یا اب ساری عظمتیں جو ہے، شانیں جو ہے، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ قالا کہا، رب اے میرے رب، انا کس طرح، قالا کہا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انا کس طرح، یکون ہوگا لی واسطے میرے، غلام بیٹا، وکانت اور ہے امراتی بیوی میری، آکرن بانجھ۔ خوشخبری سن کر جو ہے حوصلہ ہوا اور رب سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا، تو عرض کی، اللہ میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، کس طرح میرے ہاں جو ہے بیٹا پیدا ہوگا، جب کہ کانت ہے امراتی بیوی میری، آکرن بانجھ، ساری عمر نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، اب میری ہڈیاں کمزور، سر کے بال جو ہے میرے بڑھاپے کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ ساری عمر جو ہے بانجھ رہی ہے، اللہ مجھے تو کس طرح بیٹا عطا فرمائے گا۔ وقت، اور یہ بات کوئی جہالت پر مبنی نہیں ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ سے جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے دعا سن کر تو دل خوش ہو گیا اور باتیں کرنے کا حوصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے ہیں تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ لاٹھی ہے، لیکن پوچھا، توجہ کے لیے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ جی وہ لاٹھی ہے، وہ میری لاٹھی ہے۔ اب تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب مکمل ہو گیا کہ عصائی، وہ میری لاٹھی ہے۔ لیکن جب اللہ نے گفتگو شروع کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ جو ہے بڑھ گیا، رب سے باتیں کرنے کا، رب کے ساتھ باتیں کرنے کا مزہ آنے لگا۔ جواب تو اتنا ہی کافی تھا کہ ہے یا عصائی، وہ میری لاٹھی ہے میرے دائیں ہاتھ میں۔ لیکن آگے بات بڑھانے کے لیے، کیونکہ اللہ سے بات کرنے کا مزہ آ رہا تھا، فرمایا اتوکا علیہا، جب میں تھک جاتا ہوں تو میں اپنی بغل میں رکھ کر اس کو جو ہے میں اس پر تکیہ ٹیک لگا لیتا ہوں۔ تکیہ کے معنی ٹیک، اتوکا، میں ٹیک لگا لیتا ہوں جب بکریاں چراتے ہوئے تھک جاتا ہوں تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اس کو بغل میں رکھ کر اس کے اوپر والے سرے کو تو میں ٹیک لگا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اتوکا علیہا، ایک جملہ بڑھایا، پھر دوسرا جملہ بڑھا دیا، وَأَحُشُّ، اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا، ساتھ اس لاٹھی کے، علی غنمی، اوپر اپنی بھیڑ بکریوں کے۔ جواب مکمل تھا کہ ہی عصائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آنے لگا، اپنے رب سے گفتگو کا موقع مل گیا، خوش ہو گئے کہ رب میرے سے باتیں کر رہا ہے۔ تو دو باتیں اپنی طرف سے اضافہ کر دیں کہ اتوکا علیہا، میں اس لاٹھی پر جو ہے ٹیک لگا لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں،
وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنی بکریوں بھیڑ بکریوں پر میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں لاٹھی کے ذریعے، تاکہ وہ پتے گریں اور بکریاں کھا لیں۔ اسی طرح زکریہ علیہ السلام کو بھی حوصلہ ہو گیا، حالانکہ پیغمبر جو ہے اس کو شک نہیں ہے اللہ کی قدرت پر، مکمل 100% یقین ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے دکھا تو کس طرح مردے پیدا کرے گا۔ کہا موسیٰ تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا اللہ جی ایمان تو ہے پہلے پارے میں، وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان قلب کے لیے، سکون دل کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے دکھائیے گا کہ تو مردوں کو کس طرح پیدا کرتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کا ایمان تھا، لیکن چونکہ اللہ نے بات شروع کی ہے کہ اے زکریا ہم تجھ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام بھی ہم خود جو ہے رکھیں گے یحییٰ، اور ایسے نام والا شخص ہم نے اس سے پہلے نہیں پیدا کیا کہ جس نے اپنا نام یحییٰ رکھا ہو۔ اب نبی اللہ کی گفتگو شروع کرنے سے زکریہ علیہ السلام کو حوصلہ ہو گیا، مزہ آنے لگا اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اللہ، قال رب، کہا ہے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا لی واسطے میرے غلام بیٹا، وکانت جب کہ ہے امراتی بیوی میری عاقرم بانجھ، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر، حقیقی بڑھاپے کو، الکبر الف لام لگا ہے، حقیقی بڑھاپے سے، اتی یا سرکشی میں، میرا بڑھاپا جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کا بڑھاپا ہے، سرکش قسم کا، جس بڑھاپے نے مجھے بے بس کر دیا ہے، مجھ پر وہ سوار ہو گیا ہے۔ وقد بلغت، اور تحقیق پہنچا ہوں میں من الکبر، حقیقی بڑھاپے سے، عتیہ سرکشی میں، یعنی میرا بڑھاپا جو ہے وہ مجھ پر سرکش ہو گیا، غالب آ گیا۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک، اسی طرح ہم دیں گے بیٹا آپ کو۔ کالا، عرض کی زکریا علیہ السلام، کالا ربو کا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربو کا، کالا اللہ نے فرمایا ربو کا، رب آپ کا، ہوا، کالا ربو کا، کہا رب تیرے نے، ہوا علیہ، وہ بیٹا پیدا کرنا، علیہ اوپر میرے، ہین آسان ہے، ہین کے معنی آسان ہے۔ کالا ربو کا، کہا رب تیرے نے، ہوا وہ، علیہ اوپر میرے، ہین آسان ہے۔ یہ لگتا ہے یہاں پر جو ہے درمیان میں جبریل علیہ السلام جو ہے، فرشتے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اس جملے سے معلوم یہ ہوتا ہے۔ کالا، کہا فرشتے نے، ربو کا، رب تیرا، ہوا وہ، کالا ربو کا، کہا ہے تیرے رب نے، ہوا وہ کام، یعنی زکریا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا کام، علیہ اوپر میرے، ہین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے کام مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے کن کہنا ہے، جو مرضی کن سے جو چاہے وہ پیدا کر لیتا ہے، اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر کچھ پیدا کرنا چاہے تو اسباب کا محتاج نہیں، وہ کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ فرمایا وقد خلقتو کا، اور تحقیق میں نے پیدا کیا ہے تجھ کو، من قبل، اس سے پہلے، ولم، اور نہیں تاکو تو تھا، شیئا کچھ بھی، اے زکریا جب تو کچھ نہیں تھا تو میں نے ایک قطرے سے تجھے اتنا بڑا جسم اعضاء جو ہے وہ کن کہہ کر جو ہے سب کچھ دے دیا ہے، تو اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں پھر کن کہوں گا تجھے بیٹا عطا کر دوں گا۔
قالا کہا زکریا علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل تو بنا دے لی واسطے میرے آیا کوئی نشانی، بیٹا پیدا ہونے کے ناطے سے مجھے کوئی نشانی دے دے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نشانی تیری اللہ یہ کہ نہ تو کلمہ تو کلام کر سکے گا، بول سکے گا ناس تمام لوگوں سے ثلاثہ لیال 3 راتیں سویہ مسلسل۔ اے زکریا اگر تو نے جو ہے بیٹے کی پیدائش کی امید کا ٹائم پوچھا ہے تو وہ 3 راتیں مسلسل جو ہے تو ہم تیری زبان جو ہے اس کو بولنے سے بند کر دیں گے، 3 دن تک تو بول نہیں سکے گا۔ فخرج پس نکلے زکریا علیہ السلام سامنے قوم ہی اپنی قوم کے من المحراب خاص حجرے سے، مسجد میں جو حجرہ تھا عبادت کرتے تھے بیٹھ کے، جب یہ بات مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی وقت کی، تو وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 3 دن تیری زبان جو ہے بند کر دیں گے، بول نہیں سکے گا، اور ان 3 دنوں میں ہم جو ہے زکریا علیہ السلام کو جو ہے تیار کر کے جو ہے اپنے کن سے ہم اس کو دنیا میں لے آئیں گے۔ فخرج پس نکلے زکریا علیہ السلام علی قوم ہی سامنے اپنی قوم کے من المحراب خاص حجرے سے، فاوحا پس اس نے اشارہ کیا، حکم دیا الیہم طرف اپنے لوگوں کی، ان یہ کہ سبحو تم تسبیح بیان کرو، پاکیزگی بیان کرو اپنے رب کی بکرتاً صبح و عشیہ اور شام۔ حجرے سے نکل کر مسجد کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے، فاوحا پس ان کو اشارہ کیا، اشارے سے سمجھایا، الیہم طرف ان کی، ان سبحو یہ کہ تم تسبیح بیان کرو اللہ رب العزت کی بکرتاً صبح و عشیہ اور شام۔ اب ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت نے بیٹا جو یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ نے یحییٰ علیہ السلام سے باتیں شروع کر دیں۔ فرمایا یا یحییٰ، اللہ نے فرمایا اے یحییٰ خذ پکڑ لے الکتاب خاص کتاب کو، ہم تمہیں آسمانی کتاب دے رہے ہیں لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ آسمانی کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ تمام اللہ اور پیغمبروں کے ماننے والے جو ہیں وہ آسمانی تعلیمات کے پابند ہو جائیں، ان کا نظام زندگی جو ہے وہ آسمانی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ چلے، کافروں کے فتنے کے ذریعے نہ چلے۔ تمام کتابوں کا مقصد جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ اور اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا تو ساتھ یہ بھی کہا اللہ نے کہ اما یاتینکم منی ہدن، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایہ، پر جو شخص پیچھے چلے گا میری ہدایت کے، فلا یضل ولا یشقی، پھر نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، جہنمی ہوگا وہ۔ یہ آگے اگلی سورت جو ہے طٰہٰ کے اندر یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے آدم اور حوا کو زمین پر اتارا تو ہم نے ان سے کہا کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ہم جو ہے آسمان سے جو ہے اپنی ہدایت بھیجیں گے، ہماری ہدایات کے مطابق تم نے جو ہے دن رات جو ہے وہ کام کرنا ہے، ہمارے حکموں سے ادھر ادھر نہیں جانا۔
اور جو ہماری اس ہدایت پہ چلے گا، پابند ہوگا، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت جہنمی ہوگا۔ اب اس جملے سے جو ہے نتیجہ اخذ کر لیں کہ ہم جو ہے رب کی ہدایت، آسمانی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں یا کافروں کے فتنے پر عمل کر کے گمراہ اور بدبخت ہو چکے ہیں۔ یہ قرآنی احکام کے سامنے، ہر حکم کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ اس حکم کی روح سے، اس اللہ کے فرمان کی روح سے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی آسمانی ہدایت جو ہے اس پر چل رہے ہیں؟ اللہ کی زمین مخلوق پر اپنے معاشرے میں ہم نے جو ہے اللہ کی ہدایت جو ہے وہ نافذ کر رکھی ہے، غالب کر رکھی ہے، یا ہم آسمانی ہدایت کے بجائے ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ ایمانداری سے جو ہے فیصلہ۔ میری بات تو کڑوی ہوتی ہے کیونکہ الحق کو مرن، حق ہوتا ہی کڑوا ہے، یہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو اس آسمانی حق کو جو ہے آج ہم جو ہے مکمل طور پر چھوڑے ہوئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، لوگوں حقیقی السلم، الف لام لگا، حقیقی اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، 24 گھنٹے اسلام کے حکموں پر عمل کرو، ہر عمل میں جو ہے اللہ کی ہدایت کے تحت جو ہے عمل کرو، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہر کام کرو۔ لیکن ہم 100% انکاری ہیں، نہیں مان رہے ہیں اللہ کی بات کو۔ افسوس ہی کیا جا سکتا اور کیا کہ ہم ساری جو ہے اپنی صلاحیتیں جو ہے ہم نے کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے کے لیے لگا دی ہیں، اور یہ اسمبلیوں والے جو ہے ہر مہینے جو ہے قومی خزانے سے جو ہے لاکھوں روپے لوٹتے ہیں۔ یہ میڈیا پر جو ہے ایک عورت سے وہ پوچھ رہا تھا، اسمبلی کی عورت سے، جی آپ کی تنخواہ کتنی؟ 4,20,000 روپے یہ تنخواہ ہے، باقی مشروبات، ہوائی جہاز کی ٹکٹ، کھانے پینے کی سہولتیں، عیاشیاں، وہ علیحدہ خرچ ہے۔ ایک اسمبلی کے ایک ممبر پر جو ہے لاکھوں روپے قوم سے جو ہے قومی خزانے سے ان پر جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں۔ ان کو ذرا حیا نہیں ہے کہ ہم کس بات کا معاوضہ لے رہے ہیں اس قوم سے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے تو اسلام نافذ کیا تھا، ہم جو ہے اسلام کے مخالف کافروں کا فتنہ نافذ کر کے ہم قوم کو جو ہے لاکھوں روپے کے حساب سے لوٹ رہے ہیں ہر مہینے۔ اب یہ حقیقتیں جو ہے ان کو چبھتی ہیں اگر بیان کیے جائیں، ان کو برداشت نہیں ہے کہ ہمیں ننگا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے، اور یہ شخص جو ہے ہمارے سب کچھ ننگا کر رہا ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ظلم جو ہے قوم اپنے اوپر یہ ظلم برداشت کر رہی ہے، محسوس کر رہی ہے، لیکن یہ ظالم جو ہیں یہ ظلم محسوس نہیں کر رہے کہ ہم قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ 1973 سے لے کر ان علماء اور مفتیوں نے، ان کے پیروکاروں نے اس قوم کو کیا فائدہ دیا ہے؟ اس قوم کے سپریم کورٹ کے ججوں نے کون سا انصاف جو ہے اس قوم کو دیا؟ ایک پائی کا بھی انصاف نہیں دیا۔ ان حکمرانوں اور اسمبلیوں والوں کی جائیدادیں بن گئی ہیں جو لاکھوں لوٹ رہے ہیں قومی خزانے سے، اور باہر کے کافروں کے بینکوں سے جو ہے سودی قرضے لے کر جو ہے انہوں نے اپنے بیرون ملک اور اندرون ملک جو ہے جائیدادیں بنا لی ہیں، اور وہ سارے قرضے مسلط ہیں اس قوم کی نسلوں پر۔ اور صرف قرضے نہیں، پھر جو ہے
ٹیکس لگا کر ٹیکس در ٹیکس لگا کر جو ہے اس قوم کو جو ہے مفلوج کیا جا رہا ہے. اور یہ ان لیبل والے علماء اور مفتیوں کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم اس قوم کی نسلوں کو بھی غلام بنا رکھا ہے، ہم نے مقروض بنا رکھا ہے. اور نہ سپریم کورٹ کے ججوں کو اس بات کا کوئی شرم و حیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو جو ہے ایک پیسے کا ایک دھیرے کا بھی آج تک ہم انصاف نہیں دے سکے، بلکہ ان حکمرانوں اور اسمبلیوں والوں کو، لٹیروں کو ہم نے کچھ بھی لگام نہیں دی. ان کی جائیدادیں بن گئی، یہ لوٹ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے جس نے پوچھا اس عورت اسمبلی کی عورت سے یہ یوٹیوب پر، تو اس نے کہا جی میری تنخواہ ہے 4,20,000. اس کے دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا بھئی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی 20,000. اب وہ جو اینکر تھا وہ اس عورت سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا 20,000 سے مہینے کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب شرم و حیا ہی نہ رہے تو احساس کہاں سے آئے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اے انسان جب تو رب کا بے حیا اور بے غیرتی ہو جائے پھر تو جو مرضی کر، تجھ پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہے. جب تو رب کا باغی ہو گیا، جب تو رب کا حیا اور رب کی غیرت جو ہے اس کو چھوڑ دیا، پھر تجھ پر کوئی کسی کی نصیحت جو ہے عمل نہیں کر سکتی. اور یہ بڑے بے غیرت اور ڈھیٹ ہو کر جو ہے یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں اور لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے. کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں علماء ایسے تھے؟ نعوذ باللہ. کیا صحابہ کرام ایسے لٹیرے تھے؟ نعوذ باللہ. ان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے. اور اس زمانے میں کیا تھا؟ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے گھروں میں غربت تھی. بیت المال کوئی لوٹ کا ذریعہ نہیں تھا. بیت المال جو ہے یہ مستحق لوگوں کے لیے تھا. یہ اتنے اللہ کے باغی اور سرکش اور بے حیا ہو چکے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے جو ہے ہمارے لیے کون سا طرز زندگی جو ہے وہ پیش کیا ہے. سوچ نہیں سکتے. یہ اس قدر لوٹ مار میں دنیا کا حرام مال کھانے میں جو ہے یہ مگن مدہوش ہو چکے ہیں کہ ان کو شعور ہی نہیں رہا کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بات جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام خذ پکڑ لے الکتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر جو ہے السلم حقیقی اسلام، آسمانی اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہیں سے میں ادھر نکل گیا تھا، وضاحت کرتا کرتا دور چلا گیا تھا. ہمارے لیے حکم ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ خوش رہے شیطان بھی اور راضی رہے رحمان بھی. شیطان والے کام بھی کر لیے تاکہ وہ بھی خوش رہیں، اور شیطان کے جو ہے پروردہ جو ہے یہود و نصارہ کافر جو ہے وہ بھی خوش رہیں. شیطان کے معنی چکر دینے والا، دھوکے باز. تو شیطان نے، ابلیس نے جو خود شیطان دھوکے باز بنا تھا، جس نے دھوکہ کر کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، گمراہ کیا تھا، اس شیطان نے دنیا کے کافروں کو شیطانیت ہی سکھا دی ہے. اور کلمہ پڑھنے والے منافقوں کو بھی اس نے شیطانیت سکھا دی ہے.
کہ کون سے جو ہے دھوکہ ہی کرنا ہے، چکر بازی جو ہے چلانی ہے، جھوٹے وعدے کرنے ہیں، میں یہ کر دوں گا، مجھے ووٹ دو جی، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتے۔ یہ شیطانیت ہے، دھوکے بازی ہے، چکر بازی ہے۔ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا یا خود پکڑ لے الکتاب، خاص کتاب کو، آسمانی کتاب کو، بے قوت، ساتھ قوت کے، مضبوطی سے آسمانی کتاب کے جو حکم، فیصلے، نصیحتیں ہیں ان پر کار بند ہو جا، پختہ ہو جا۔ اور کیا یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے اللہ کا؟ کہاں قرآن میں جو ہے ہمارے لیے ہے کہ اے ہے پاکستانیوں یا قوم دنیا کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں، تم کافروں کے فتنے پر قوت کے ساتھ ڈٹ جاؤ؟ کہاں ہے قرآن میں لکھا؟ کہاں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آسمانی دین کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے پر پختہ ہو جاؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ بدبخت چونکہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نبی کا فرمان نہیں پڑھتے ہیں، یہ 72 فرقے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا۔ اور صرف نبی علیہ السلام نے نہیں بلکہ قرآن بھی ان کو گمراہ جو ہے قرار دیتا ہے۔ میں نے حوالہ دیا تھا، 8واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ، اے نبی اگر تم نے اطاعت کی، کہنا مانا، حکم مانا، بات مانی، اکثریت کی، من فی الارض، جو مخلوق بھی زمین کے ہے، اگر زمین پر رہنے والے انسانوں کی اکثریت کی بات اگر تم نے مان لی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یضلوا کا، وہ اکثریت والے جو ہے تجھے گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یہ قرآن پاک 8واں پارہ پہلا رکوع حوالہ دے رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر، بلکہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ اس کی وضاحت کے لیے جب میں آتا ہوں کہ یہ آیت یہ کہتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں، تو یہ ہے کہ میں جب مقابلہ کرتا ہوں تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ مقابلہ جو ہے قرآنی الفاظ میں نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرمایا، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ یہ آیات روشن ہیں، دل و دماغ کو سوجھ بوجھ دینے والی ہیں، عقل و شعور دینے والی ہیں۔ تو اس روشنی کے ذریعے میں اپنے معاشرے پر جب یہ روشنی ڈالتا ہوں آیتوں کی، تو پھر مجھے بیان کرنا پڑتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت کے اگر پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ آج جو ہے 72 فرقوں کی جو ہے اکثریت جو ہے، اور وہ پوری کی پوری اکثریت جو ہے شیطانی نظام جو ہے، کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسدد کر کے بیٹھی ہیں۔ ایک فرقہ دکھا دیں کہ جس کے کسی مولوی یا مفتی نے آج تک جو ہے نبی علیہ السلام جیسے اعلان کہ کافروں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، میرا دین میرے لیے ہے، آج تک کسی فرقے کے عالم یا مفتی نے نبی علیہ السلام کی طرح اعلان کیا ہو کافروں کے سامنے کہ ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کسی بھی فرقے کے عالم یا مفتی نے آج تک اعلان کیا ہو؟ تو یہ سب یہ دھوکے باز ہیں۔ پیٹ کی خاطر جو ہے اس قوم پر ظلم جو ہے، کافروں کا فتنہ اور فتنوں سے بھرا ہوا آئین جو ہے اس کو یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ بہت سنگ دل ہو چکے ہیں۔ یہ قوم کی دولت جو ہے اس کو لوٹ کر حرام کھا کر جو ہے یہ سنگ دل، پتھر دل ہو چکے ہیں۔
ان کو ذرا بھی ترس نہیں آتا قوم کے بچوں پر بچیوں پر، جو صبح سبزی یا پھلوں کی منڈیوں میں جا کر دیکھیں بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہے وہ چیزیں اٹھا کر جو ہے وہ بیچتے ہیں لوگوں کے سامنے روٹی کھانے کے لیے۔ اور ظالموں، علماء اور مفتی ظالموں، اتنا ظلم نہ کرو اس قوم کے ساتھ۔ تم نے کیا خدمت کی ہے، کیا خدمت کر رہے ہو تم؟ لاکھوں روپے جو ہے ہر مہینے جو ہے قوم سے خزانے سے لوٹ رہے ہو، قوم کو مقروض بنا رہے ہو، قوم کو مفلوج کر دیا ہے تم نے۔ کچھ حیا کر لو اللہ کا، کچھ اللہ کا خوف پیدا کر لو اپنے دلوں میں کہ تم نے رب کے سامنے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ لیکن یہ تو احساس اس کو ہوگا جو قرآن پڑھے گا۔ جس نے قرآن جو ہے اس کو ہاتھ بھی لگانا، سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں یہ جو ہے احساس کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اے یا خاص کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ دین میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کی پابندی کریں، اس پہ عمل کریں قوت و طاقت کے ساتھ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوط پکڑ لو۔ احتسام کے معنی مضبوط پکڑنا۔ یہاں یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کتاب کو، خاص کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے، اور ہمیں بھی اسی مفہوم کا جملہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو۔ اعتصام کے معنی مضبوطی سے پکڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس اللہ کی رسی کو چھوڑ کر فرقوں میں نہ تقسیم ہو جاؤ۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی رسی، اللہ کے آسمانی دین کو مضبوط پکڑو، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مضبوط پکڑا تھا۔ ہم تو 100% اس کے الٹ جو ہے، ہم مکمل طور پر کافروں کا جو ہے فتنہ جو ہے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ یہ میرا انداز تدریس جو ہے یہ بڑا پرانا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بات جو ہے کرنے کے بعد پھر اپنے معاشرے پر اس کو جو ہے اس کی روشنی ڈالتا ہوں، تاکہ سمجھ آ جائے سننے والوں کو کہ ہمارے معاشرے میں تو بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ اور میں اپنی تعریف کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جھوٹے پر رب کی لعنت ہے، میں اپنی تعریف کے لیے جملہ نہیں یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے بچوں نے ایک پروفیسر کے سامنے میرے متعلق یہ جملہ کہا کہ اسلامیات پڑھانا انور اوان پر ختم ہے، اور اس پروفیسر نے میرے پرنسپل کو جو ہے بتایا، بہت سخت پرنسپل تھا، وہ بڑا متاثر ہوا، میرے ساتھ بڑی شفقت کرنے لگا۔ کلاس نے، میری پوری کلاس نے میری شکایت لگا دی، پرنسپل نے مجھے کہا کوئی بات نہیں، میں ذمہ دار ہوں، جو مرضی ان کو سزا دیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں سیکرٹری ایجوکیشن کو میں جواب دوں گا، آپ جو مرضی کریں، کیونکہ آپ جو ہے پڑھاتے صحیح ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ اللہ کی رحمت میں نے بیان کی ہے، میں نے اپنی صفت نہیں بیان کی، اللہ کی قسم یہ میرے اندر صفت میں نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ مجھے قدرت نے شروع سے یہ جذبہ دیا ہے کہ میں نے ایمانداری سے پڑھانا ہے۔ میں نے اللہ کا دین جو ہے ایمانداری سے، اسلامیات کا سبجیکٹ میں نے پوری ایمانداری سے پڑھانا ہے میں نے۔ اور جب ایک نیا پرنسپل گورنمنٹ کالج سے آیا ہمارے کالج میں، تو ایک سٹیٹ کا پروفیسر جو ہے وہ میرا تعارف کراتا ہے
کہ پروفیسر صاحب کلیم صاحب ان کا نام تھا، غالباً کلیم، کہ جناب یہ انور امان ہے، یہ کبھی پیریڈ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کبھی نہیں پیریڈ چھوڑتے، اپنی کلاس سے کبھی غائب نہیں ہوتے۔ تو یہ میری صفات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ میری صفتیں نہیں ہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی صفتیں ہیں۔ میرے اندر اس نے احساس پیدا کر دیا کہ اگر میرے قرآن حدیث پڑھانا ہے تو ایمانداری سے پڑھائیں، روزی حلال کر کے پڑھائیں۔ تو مجھ پہ اللہ کی رحمت رہی ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے مکمل کفر کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہمیں اللہ کا، کہ کل کو مرنے کے بعد ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ تیری زمین پر اور تیری مخلوق پر میں تیرے آسمانی دین کے مقابلے میں نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ جو ہے سننے والے خود فیصلہ کر دیں۔ فرمایا وہ آتیناہ، اور دی ہم نے اس یحییٰ علیہ السلام کو الحکمہ، خاص حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، صبیہ، بچپن ہی میں، ہم نے بچپن ہی میں شروع ہوئے میں یحییٰ علیہ السلام کو خاص حکمت جو عام لوگوں سے افضل ہوتی ہے پیغمبروں کے لیے، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی، وہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں عطا کر دی۔ وہ حنانن، اور ہم نے ان کو نرم دل بنا دیا، وہ سخت دل نہیں تھے، بڑے رحم دل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی مسجد میں اسی آیت میں آئے گا کہ اواہن، بہت نرم دل تھے۔ یہ صفات نبیوں کی ہیں کہ وہ سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور یہی صفات سورہ فتح کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی اللہ نے صفت بیان کر دی ہے کہ رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پیغمبروں کی تربیت ہوگی تو پھر شاگرد بھی جو ہے، اگر پیغمبر رحیم و شفیق ہیں تو پھر شاگرد بھی رحیم و شفیق ہی ہوں گے۔ پھر جب تربیت رحیم و شفیق نرم دل لوگوں کی ہوگی تو جن کی تربیت وہ کریں گے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ رحیم و شفیق ہی ہوں گے، نرم دل ہی ہوں گے۔ فرمایا وہ حنانن، اور وہ نرم دل ہوگا، من لدنا، ہماری طرف سے، وزکا، اور پاکیزہ ہوگا، پاکیزہ کردار کا مالک ہوگا، پاکیزہ ایمان والا ہوگا، پاکیزہ نظریات والا ہوگا، پاکیزہ عملوں والا ہوگا۔ حنان، ہم نے نام رکھا ہوتا ہے ہمارے کئی لوگوں کے، عبد الحنان یا حنان، تو اس کا مطلب نرم دل۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھا وہ متقی، پرہیزگار، برائیوں سے بچنے والا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھا وہ پرہیزگار، وَبَرًّا، اور نیک تھا، نیکی کرنے والا تھا، بِوَالِدَيْهِ، ساتھ اپنے والدین کے۔ یہ وہ صفات ہیں جو پیغمبروں کی اللہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ یہی صفات جو ہے پیغمبروں کے ماننے والوں کے اندر بھی یہ ہونی چاہیے۔ کیا یہ صفات اب آ جائیں، اس کو آئینہ بنا کر ہم اپنے معاشرے کے حکمرانوں کو، علماء اور مفتیوں کو دیکھیں کہ تو کیا یہ ان کے اندر ساری صفات ہیں کہ ان کے اندر آسمانی خاص قسم کی حکمت، دانائی اور سمجھ بوجھ ہو ان کے اندر؟ اگر آسمانی حکمت ان کے اندر ہوتی تو کبھی کافروں کا فتنہ مسلط نہ کرتے۔ وہ نبی علیہ السلام جن کا کلمہ پڑھتے ہیں کبھی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط نہ کرتے، کبھی حرام نہ کھاتے اس شیطانی جمہوریت کی کمائی کے ذریعے، کبھی سنگ دل بے رحم نہ ہوتے، کبھی جو ہے یہ بد اخلاق نہ ہوتے،
لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے نہ ہوتے اگر یہ نبیوں کو اللہ کو ماننے والے ہوتے۔ وہ فرمایا وہ برن، اور وہ نیکی کرنے والا ہوگا بے والدیہ، ساتھ اپنے ماں باپ کے، ولم یکن، اور نہیں ہوگا وہ جبارن، جابر، سخت۔ اب ایمانداری سے ان پیغمبر کی صفات کے سامنے اپنے معاشرے کے علماء اور مفتیوں کو کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ ولم یکن، اور نہیں تھے وہ یحییٰ علیہ السلام جبارن، جابر، زبردست، سینہ زوری کرنے والے۔ اس وقت جو ہے سینہ زوری سے حکمرانی جو ہے ہم پہ مسلط ہے، بلکہ شروع سے ہی جب سے یہ فتنہ شروع ہوا ہے 1973 کا علماء اور مفتیوں نے جو ہے کافروں کا آئین منظور کیا ہے، اسی وقت سے سینہ زوری شروع ہو گئی ہے، اسی وقت سے قوم کے ساتھ بدماشی شروع ہو گئی ہے۔ آج نہیں، آج تو انتہا ہو گئی ہے نا۔ اور اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے فتنوں میں شمار کیا ہے۔ فرمایا اذا امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران شریر اور بدماش آ جائیں گے، فانتظر القیامہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ دیکھ لیں ان کو کوئی قانون، کوئی عدالت ان کو لگام نہیں دے سکتی، بے بس ہو گیا، سب کچھ بے بس ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا امراؤکم شرارکم، اور دوسری جو ہے حدیث میں فرمایا کہ جب نااہل لوگ تم پر غالب آ جائیں گے، یہ سارے جو ہے علماء اور مفتی یہ جلد ہی ہیں سب کچھ، یہ قرآن کے علماء مفتی نہیں ہیں۔ اگر یہ قرآن پاک کے علماء مفتی ہوتے تو یہ نرم دل ہوتے، یہ اللہ کے دین کو ماننے والے ہوتے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے ہوتے۔ یہ تو شیطانی جمہوریت کے علماء ہیں۔ فرمایا ولم یکن جبارن، اور نہیں تھے یحییٰ علیہ السلام جابر، زبردست، سینہ زوری کرنے والے، عصیہ، نافرمان، وہ رب کے نافرمان نہیں تھے۔ وہ ہماری طرح جو ہے کہ رب کہے کہ میری زمین مخلوق پر کافروں کا فتنہ ختم کر کے میرا دین آسمانی مکمل نافذ کرو، تو ہم اس کی نافرمانی کر کے کافروں کے فتنے کو ختم کرنے کی بجائے ہم نے اس کافروں کے فتنے کو مکمل طور پر جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ کیا یہ نافرمانی نہیں ہے؟ کیا ہم پیغمبروں کی صفات ہیں ہمارے اندر کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے یحییٰ جو ہے علیہ السلام جو ہے نہ جابر ہوگا نہ نافرمان ہوگا، اور ہم سب کچھ ہی ہیں، ہم جابر بھی ہیں، سینہ زور بھی ہیں، بدماشی بھی کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، اور رب اور رسول کے نافرمان بھی ہیں۔ ہم نے اس اسلامی نافذ کو، دین کو نہیں نافذ کیا جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا۔ ہم اس کے الٹ اس سے دشمنی رکھتے ہوئے ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا۔ فرمایا وسلام، اور سلامتی ہے علیہ اوپر یحییٰ علیہ السلام کے، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا کیا گیا۔ جب ان کو اللہ نے پیدا فرمایا، دنیا میں لائے اللہ تعالیٰ، اس دن بھی اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی تھی۔ ویوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا اس دن بھی اس پر سلامتی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ ویوم یبعث، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائیں گے حیا، زندہ کر کے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی اس پر جو ہے سلامتی ہی ہوگی۔ تو یہ ہے یحییٰ علیہ السلام پیغمبر جو ہیں، یہ ان کے ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمیں اس سے ہدایت کا حاصل کرنی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات آ جائیں جو نبیوں کی صفات قرآن نے گنوائی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات جو سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ بھی ہمارے اندر آ جائیں۔ سورہ فتح کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان اللہ بیان کرتے ہیں، رحماء بینہم،
آپس میں انتہائی رحیم و شفیق ہیں، آپس میں کوئی سخت نہیں ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری رکوع میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کے اندر جو صحابہ کا صفات ہیں، ہم نے تورات اور انجیل کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر یہ بیان کر دی تھی۔ ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کی صفات ہم نے پہلی کتابوں کے اندر بیان کر دی، تاکہ پہلی کتابوں والے لوگ بھی اس آخری نبی کے صحابہ پر ایمان لائیں، ان کی صفات سے سبق سیکھیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی، کہ قرآن میں بھی ان کی صفات کے روح اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و شفیق۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا، لمبی آیت ہے، ٹائم نہیں ہے میں کیا کروں، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے نبی، آپ اپنے صحابہ کو دیکھیں گے، کوئی رکوع میں جا رہا ہے، رکوع میں ہے، اور کوئی سجدے میں ہے، وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ صفتیں بیان کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی۔ اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی صفات جو ہے، یہی مثالیں اور صفات جو ہے نبی کے صحابہ کی اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کی تھی۔ سورہ فتح کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں، اگر کوئی غلطی ہو میری طرف سے میری نشاندہی کرے، میں معذرت کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا پوری امت سے۔ فرمایا یہی صفات ہم نے صحابہ کرام کی تورات اور انجیل کے اندر بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ یہودیوں عیسائیوں کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات کیوں بیان کی؟ کہ وہ صفات جو تھیں، جو اللہ نے ان کو صفات دی ہیں، وہ قابل بیان تھیں۔ وہ یہود و نصارہ کے لیے بھی نصیحت بننے والے تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عظیم پیغمبر ہے کہ جس کی کائنات کے اندر مثال ہی کوئی نہیں ہے، وہ سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، اور اس کے ماننے والے جن کی اس پیغمبر نے تربیت کی ہے آسمانی دین کے ذریعے، وہ بھی بے مثال شخصیتیں ہیں۔ اور ان کی صفات تورات انجیل میں بیان کر دی، تاکہ تورات انجیل والے نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان کتابوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ جو ہے ان پر بھی ایمان لائیں، اور آخری نبی اور نبی کے صحابہ کی صفات کو اپنائیں۔ ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے اس کے اندر، ہماری صفات جو ہے یہود و نصارہ والی ہیں، ہمارے لیے قرآن کوئی جو ہے ہماری نصیحت ہی نہیں ہے ہمارے لیے، کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ مثالیں، یہ صفات ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کر دی، تاکہ وہ آسمانی کتابوں کے ذریعے میرے پیغمبر کے صحابہ پر بھی ایمان لائیں کہ وہ ان صفات کے مالک تھے، مالک ہوں گے۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے تھے جب تورات انجیل اتری تھی، پیش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کر دی، اور دنیا ساری جو مرضی ان پہ الزام لگائے کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کو جو اللہ نے عطا کرنا تھا وہ عطا کر دیا۔ ان کی مخالفت کرنے والے جو مرضی کریں، اللہ کی طرف سے ان کو چھٹی ہے، اجازت ہے، ہم بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ ہم انہیں یہی کہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، بس ہم تو اتنے ہی کہہ سکتے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو دنیا والے بیان کرتے ہیں ان کے خلاف وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔